صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ حضرات، میں پہلے تو آپ سبھی کی جانب سے اور اپنی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار شہادت حضرت امام حسین السلام اور جملہ شہیدان کربلا و اسیران کربلا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اذہان عالیہ میں اس علی ٹی وی کے عشرہ اولیٰ کا موضوع ہوگا کہ پیغمبر کے اہل بیت پیغمبر۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت پیغمبر میں کون افراد ہیں، اور اس کا ثبوت نزول آیت تطہیر کے موقع پر مل گیا کہ اللہ نے اہل بیت پیغمبر میں کس کو منتخب کیا۔ اہل بیت پیغمبر میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں جو 9 معصوم امام ہیں، یہ سب اہل بیت پیغمبر ہیں۔ انہی سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے، اور نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، اور یہ نجاست کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً انہی اہل بیت پیغمبر کی محبت کو قرآن نے اجر رسالت قرار دیا، اور انہی سے معدد جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ اہل بیت پیغمبر، میں برابر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن میں لوگوں کے بات آتی ہے کہ دور اول کے سبھی برابر ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ دور اول کے سب برابر نہیں ہیں۔ آل محمد کے برابر نہ کوئی پہلے ہوا ہے، نہ آج ہے، نہ آنے والے زمانے میں کوئی اہل بیت پیغمبر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو اس وقت خلق کیا کہ جب نہ آدم تھے، نہ بنی آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ کشتی نجات تھی، نہ ابراہیم تھے، نہ آتش نمرودیت تھی، نہ موسیٰ تھے، نہ کوہ طور تھا، نہ عیسیٰ تھے، نہ قوت گویائی تھی، نہ سلیمان تھے، نہ عظیم سلطنت تھی۔ یعنی مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق اول کی شکل میں اللہ نے خلق کیا محمد و آل محمد کو، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں پھر زمین کا فرش بنایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا،
سورج و چاند کی قندیلیں آراستہ کی گئیں، بزم انجم کو سجایا گیا، پھولوں میں مہک دی گئی، پہاڑوں کو بلندی ملی، سمندروں کو وسعت ملی، اور ذرے سے لے کر آفتاب تک جو کچھ اللہ نے خلق کیا وہ سب کچھ محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم نے سب کچھ خلق کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، آل رسول کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا۔ دیکھیں، ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم میں سے کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اللہ والا ہو، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہو، مطابق قرآن عمل کرنے والا ہو، یقیناً وہ لائق تعریف ہے، لائق حمد و ثنا ہے جو اسلام کے قوانین پر عمل کرے، جو حضور ختمی مرتبت کی سیرت پر عمل کرے، مطابق قرآن عمل کرے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ ہم انہیں اہل بیت پیغمبر کے برابر سمجھیں تو ہم انہیں برابر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ دور اول کے حضرت سلمان محمدی، جنہیں پیغمبر اسلام نے ایمان کے 10 درجوں پر فائز کیا تھا، لیکن سلمان محمدی بھی آل محمد کے برابر نہیں ہوئے۔ اگر نبی کریم نے انہیں اہل بیت میں داخل کیا تو وہ اطرت والے اہل بیت میں داخل نہیں ہوئے، جس میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے، محمد و آل محمد۔ حضرات، جو حضرات آن لائن یوٹیوب کے ذریعے یا علی ٹی وی کیبل چینل کے ذریعے مجلس کو سماعت فرما رہے، میں انہیں پھر یاد دلا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا تمام سننے والوں کی خدمت میں کہ جب محمد و آل محمد پر درود کی درخواست کی جائے تو آپ محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیجتے رہیے گا، کیونکہ درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے اور آل محمد کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، جب ایمان کے 10 درجوں پر جو سلمان ہیں، جو سلمان محمدی کہلاتے ہیں، جنہیں نبی کریم نے اپنے اہل بیت میں داخل کیا، لیکن وہ بھی مولا علی کے برابر نہیں ہے، وہ بھی امام حسن امام حسین کے برابر نہیں ہے، بلکہ خود سلمان اپنا آقا، اپنا امام مولا علی کو بھی سمجھتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب سلمان و ابو ذر اہل بیت کے برابر نہیں تو پھر اور کوئی اہل بیت پیغمبر کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے اس وقت انہیں خلق کیا کہ جب صرف کائنات میں وحدہ لا شریک تھا، کسی کا وجود ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نور اول کی شکل میں پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو خلق کیا، اور پھر جب یہ نور اول کی شکل میں خلق ہوئے تو انہی نے بھی اس کا احساس کیا کہ کوئی میرا رب ہے، کوئی میرا خالق ہے، کوئی میرا مالک ہے، کسی نے مجھے خلق کیا ہے۔ تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور آواز سجدہ آنے لگی، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنے سامعین سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ جسے مانتے ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری اس تقریر کو، اس مجلس کو سننے والوں میں کس مسلک فکر کے افراد سن رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا، اللہ نے شعور دیا ہے، قوت دی ہے سوچنے کی۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل نہ دی ہوتی تو ہماری زندگی کا کارواں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔
یہ ہماری زندگی کا کارواں جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری قوت عقل ہمیں سہارا دے رہی ہے۔ تو جب ہم اپنے نجی کاموں میں، زندگی کے کاموں میں ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم دین کے کاموں میں عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے ہے کہ جب فضیلت میں آل محمد سب سے آگے ہیں، جب کرامت میں سب سے آگے آل محمد ہیں، جب معجزات میں سب سے آگے آل محمد ہیں، جب رسول سے سب سے زیادہ قریب آل محمد ہیں، جب قرآن نے آل محمد کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، جب آل محمد علم میں سب سے آگے ہیں، تو بھی خلافت میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں دعوت فکر ضرور دوں گا۔ آپ سوچئے کہ آل محمد جب ہر میدان فضیلت میں سب پیچھے ہیں، آل محمد سب سے آگے ہیں، تو مسنت خلافت پر آل محمد کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، جبکہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری حج کے موقع پر مولا متقیان کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر کے بتا دیا۔ میں ایک بات کو عرض کر دوں، 18 ذی الحج روز غدیر حضرت علی خلیفہ بنائے نہیں گئے ہیں، حضرت علی خلیفہ بتائے گئے ہیں، ورنہ جب خمیر آدم گند رہا تھا تب بھی رسول کی خلافت امیر کائنات امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی تھی۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد۔ بلکہ اس وقت نہیں ملی تھی، اس سے قبل علی نبی کے خلیفہ تھے، وصی تھے، جانشین تھے۔ عزیزان گرامی، غدیر میں تو اعلان کیا گیا ہے مولا علی کی خلافت اور امامت کا، ہاتھوں پر نبی نے جب بلند کیا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، مثلا ایک مجلس کا وعدہ مجھ سے ہوا، میں نہیں پہنچ سکا، صاحب خانہ پریشان ہیں، مجلس کا وقت ہو گیا، ابھی تک کوئی مجلس پڑھنے کے لیے مولانا جن سے وعدہ تھا وہ نہیں آئے۔ آپ میں سے کسی صاحب نے کہا گھبراتے کیوں ہو، تمہارے کیا شرکت کرنے والوں میں ایک صاحب بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خطیب ہیں، عالم ہیں؟ آپ کو بتایا گیا، وہ صاحب آئے، اب جو انہوں نے مجلس پڑھی تو لاجواب بہترین مجلس پڑھی، آپ خوش ہو گئے۔ تو آج یہ خطیب بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ ان کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ خطیب ہیں۔ یہ عالم پہلے سے تھے، خطیب پہلے سے تھے، ہمارے علم میں نہیں تھا، آج ہمیں بتایا گیا۔ غدیر کے میدان میں حضرت علی کو نبی نے جو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ مولا علی کو آج خلیفہ بنایا نہیں گیا ہے، امت کو بتایا گیا ہے کہ میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو اہل بیت پیغمبر یہ شرف اللہ نے مولا علی کو عطا کیا، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین کو، اور امام حسین کے معصوم دو بیٹوں کو، کہ یہ اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اس میں کوئی الجھنے کی اور کوئی جھگڑا فساد کی بات نہیں ہے، اس میں صرف سوچنے اور سمجھنے کا معاملہ ہے۔ انسان غور و فکر کرے تو ساری بات اس کے سامنے عیاں ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔
ہم دور اول کے تمام افراد کا احترام رسول کی محبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. نبی کی محبت کی بنیاد پر ہم دور اول کے تمام افراد کا احترام و اکرام کرتے ہیں. دور اول میں جو افراد ہیں عورتوں اور مردوں کو ملا کے، اس میں ایک گروہ ہے امہات مومنین کا، ازواج پیغمبر کا. ایک گروہ ہے اصحاب پیغمبر کا، جنہی نے ایمان لانے کے بعد، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور ختمی مرتبہ کی زیارت کی. یہ اصحاب پیغمبر کہلاتے ہیں. اور ایک گروہ ہے اہل بیت پیغمبر کا، یا اصحاب ہیں یا ازواج ہیں یا اہل بیت پیغمبر ہیں. اور یہاں احترام جو ہے اس کا مرکز حضور ختمی مرتبت ہیں. ازواج کا احترام اس لیے ہے کہ رسول کی بیویاں ہیں. اصحاب کا احترام اس لیے ہے کہ انہی نے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کی ہے. یہ اصحاب رسول ہیں. اور اہل بیت رسول کا احترام اس لیے ہے کہ یہ رسول کی آل و اولاد ہیں. اب ان میں سب سے فضیلت میں، منزلت میں سب سے آگے جو ہیں وہ ہیں اہل بیت پیغمبر. نبی کریم نے اپنے اہل بیت کے لیے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضگی میری ناراضگی، ان کی دشمنی میری دشمنی، ان کی دوستی میری دوستی. یہ اہل بیت پیغمبر کے لیے آپ کو مل جائے گا، لیکن اہل بیت پیغمبر کے علاوہ آپ کو کسی کے لیے یہ نہیں ملے گا کہ جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اہل بیت پیغمبر کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے کہا کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے. اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا. اچھا، یہ اپنے اہل بیت کے لیے جو نبی نے فرمایا، تو یہ دنیا میں جس طرح سے ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اس بنیاد پر فرمایا یا شریعت کا رسول ہونے کی بنیاد پر فرمایا؟ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ محمد کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہی کہتے ہیں جو وہی کا اشارہ ہوتا ہے. یعنی جو حکم پروردگار ہوتا ہے وہی نبی محمد انجام دیتے ہیں. تو اب یہ نہ کہیے گا کہ دنیاوی رشتہ داری کی بنیاد پر نبی نے ان کے بارے میں سب فرما دیا. نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا. ان کی فضیلت اور ان کی منزلت کے بارے میں جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تو یہ حکم ربانی ہے. اللہ کی طرف سے نبی کو حکم ہے کہ وہ اپنے اہل بیت کی تعظیم کرائیں، اہل بیت کی عظمت بیان کریں، اہل بیت کی فضیلت لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کی محبت کو اجر رسالت قرآن حکیم نے قرار دیا. اب ایک الزام ہوتا ہے کہ صاحب شیعہ افراد جو ہیں وہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، آپ کیسی باتیں سنتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانیں گے. ہم تو ان جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں جنہی نے نبی کریم کے ساتھ وفا کی ہے.
ہم تو ان جانوروں کو بھی لائق تعظیم و اکرام سمجھتے ہیں جنہی نے نبی کی آل کے ساتھ وفا کی ہے۔ آپ اسی ایام عزائے حسینیہ میں ماہ محرم میں آپ دیکھیے ذوالجناح کی شبی نکالی جاتی ہے۔ یہ ذوالجناح کیا ہے؟ اس گھوڑے کی شبی نکالی جا رہی ہے کہ جو رسول کی سواری کا گھوڑا تھا اور رسول نے اپنے چھوٹے نواسے امام حسین کو دیا، اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام سے اس جانور نے، اس گھوڑے نے وفا کی۔ تو جو آل رسول کا وفادار اگر جانور ہو جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اصحاب رسول میں جو لوگ رسول کے وفادار ہوں، ہم ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ ہم رسول کے وفادار اصحاب کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم انہیں اہل بیت کے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اصحاب رسول میں کیا کوئی صحابی ایسا ہے جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوا ہو؟ کیا اصحاب پیغمبر میں کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس کے لیے نبی ناکہ بنے ہوں؟ کیا اصحاب پیغمبر میں کوئی صحابی ایسا ہے جو حالت نماز میں رسول کی پشت پر بیٹھ گیا ہو اور نبی اپنے سجدے کو طول دیتے رہے ہوں؟ تاریخ کوڑے دان سے بھی کوئی جھوٹی روایت ایسی نہیں پیش کر سکتا کہ جس میں رسول کے کاندھوں پر کوئی صحابی آیا ہو، رسول کسی صحابی کے لیے ناکہ بنے ہوں، رسول حالت نماز میں سجدے کے عالم میں کوئی صحابی ان کے پشت پر سوار ہوا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ کی اوراق گردانی کریں، فتح مکہ کے موقع پر امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے، خود سے سوار نہیں ہوئے، بلکہ نبی محمد نے ارشاد فرمایا، یا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی کے حکم، نبی کے حکم کے مطابق علی کاندھوں پر سوار ہوئے۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ صحابی کی محبت کا کمال یہ ہے کہ نبی کے بازو سے بازو ملا کے چلے، شانے سے شانہ ملا کے چلے۔ یہ صحابی، وفادار صحابی کی پہچان ہے۔ وفادار صحابی کون؟ جو نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے۔ صحابی کاندھے سے کاندھا ملا سکتا ہے مگر کاندھوں کے اوپر نہیں جا سکتا۔ اہل بیت وہ ہیں، کبھی علی کاندھوں پر ہیں، کبھی حسن کاندھوں پر ہیں، کبھی حسین کاندھوں پر ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام حسین، عاشقان رسول اور آل رسول، کاندھوں پر بیٹھنے والے، کاندھوں پر سوار ہونے والے اہل بیت پیغمبر، پشت رسالت پر آنے والے اہل بیت پیغمبر، آپ حضرات برابر سنا کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، صفیں آراستہ ہیں، نبی محمد کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین داخل مسجد ہوئے، کیا دیکھا کہ نانا سجدے میں ہے۔
نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ جب نانا کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہوئے حالت نماز میں، تو نبی نے ذکر سجدے کو طول دیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہا کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، کہ جبرائیل نے آ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کا حکم ہے اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت رسالت سے اتر نہ آئے۔ پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بعض لوگوں کو شک ہوا کہ اتنا طویل سجدہ تو آج تک حضور ختمی مرتبت نے کیا نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہی نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نبی کریم کی طرف دیکھا۔ اب جو دیکھا تو کیا پایا؟ نبی سجدے میں ہیں اور نبی کی پشت پر حسین تشریف فرما ہے۔ جب یہ عالم دیکھا تو پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب عزیزان گرامی، میں ایک جملہ بغیر عرض کیے آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ پہلا سجدہ تو اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن جب سر کو سجدے سے اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ کس کا ہے؟ عزیزان گرامی، حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آدمی سجدے میں گر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت دیر تک پشت رسالت پر حسین سوار رہے۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی پشت کے اوپر کوئی بچہ سوار ہو جائے، آپ اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ نمازی سے کہیں گے نماز پڑھتے رہو جب تک کہ بچہ نہ اترے، سر کو سجدے سے نہ اٹھانا، یا بچے کو بہلا کر پشت پر سے اتار لیں گے؟ آپ کہیں گے عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب حالت نماز میں اگر کوئی بچہ کسی کی پشت پر سوار ہو جائے تو اسے بہلا کے اس کے پشت سے اتار لیا جائے۔ تو جبرائیل جب آئے تھے تو جبرائیل کو تو امام حسین صلوات السلام کو پشت پر سے اتارنا چاہیے تھا، کوئی لوری سناتے، کوئی بات ایسی کہتے کہ حسین آ جائیے، آپ کو میں آسمانوں کی سیر کرا دوں، لیکن حسین سے کچھ نہیں بولے، بلکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا سر کو اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین آپ کی پشت سے اتر نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، سبب یہ ہے جبرائیل ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جس شریعت کو، جس پیغام کو، جس دین کو صبح قیامت سے تک جانا ہے، اور حضرت آدم کے زمانے سے جو اسلام آ رہا ہے، اس میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، جو دین کا ستون ہے۔ مومن کی معراج ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ یہ حسینی اپنی قربانی دے کر سجدوں کو بھی بچائے گا، دین کو بھی بچائے گا، شریعت کو بھی بچائے گا، نبوتوں کی محنت کو بھی بچائے گا۔ ایک گروہ دشمنان امام حسین کا ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کھیل کھیل کی بات تھی، اور نعوذ باللہ نقل کفر ناباشد، کہ اس عالم میں بچے جب کسی کو دیکھتے ہیں، اس سے مانوس ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ میری فکر نہیں ہے، نہ میرا نظریہ ہے یہ، لیکن ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو جواب کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہ وہاں جب آدمی اس شکل میں ہوتا ہے، سجدے کی شکل میں، تو بچہ گھوڑا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے کھیل میں بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بزرگ کھیل کھیل میں اس طرح سے کا عمل بھی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت مرسل اعظم سجدے میں گئے ہیں تو حسین رسول کے پہلو میں نہیں بیٹھے تھے، بلکہ داخلے مسجد ہوئے تھے، تو وہاں تو سبھی سجدے میں تھے، کسی اور کی پشت پر کیوں نہ بیٹھ گئے حسین؟ پشت رسالت پر کیوں بیٹھے؟
تو یہ حسین کا کھیل نہیں تھا، یہ قدرت حسین کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ہر بچہ قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، لیکن آل محمد کا بچپنا ہو، آل محمد کی جوانی ہو، آل محمد کا بڑھاپا ہو، آل محمد کی حیات شہادت سے قبل ہو یا شہادت کے بعد ہو، ان کے مرتبے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا جیسا آپ کو ڈھونڈنا ہے، اہل بیت پیغمبر کے جیسے اگر افراد ڈھونڈنا ہے، تو آپ کو اہل بیت ہی کے اندر ملیں گے، اسی گھر میں ملیں گے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانی بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے برابر، ان کا جیسا کوئی نہیں، نہ دور اول میں ہے، نہ دور آخر میں ہے، نہ میدان محشر میں آپ کو ملے گا، جہاں تمام انسانوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ جب سے انسان خلق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک کے آخری انسان تک کو روز محشر پروردگار عالم اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے انہیں محشور کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اور آپ آل رسول کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے نعمت عظمیٰ پر۔ ہم تب محشور ہوں گے آل محمد کے ساتھ انشاءاللہ، اور ان کی شفاعت ہمیں ملے گی، اور انہی کے ساتھ ہم سب داخل بہشت ہوں گے۔ دوستوں اور عزیزوں، آل محمد کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی نے دنیا میں آ کے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ تاریخ میں سے کوئی بھی ایسا نام نہیں پیش کر سکتے کہ جنہی نے آل محمد کو سکھایا ہو، آل محمد کو پڑھایا ہو۔ حضور ختم مرتبت کا کوئی استاد نہیں آپ کو ملے گا، مولا علی کا کوئی استاد نہیں ملے گا، امام حسن کا کوئی استاد نہیں ملے گا، امام حسین کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں ملے گا، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور آخری حجت قائم آل محمد علیہ السلام۔ صلوات اور بھیج دیجیے گا۔ توجہ کیجئے گا، ان کا استاد کوئی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ اگر ان کی سوانح حیات کو اٹھایا جائے تو ان کے سونے کے طریقے مل جائیں گے، ان کے بولنے کے طریقے مل جائیں گے، ان کے چلنے کے طریقے مل جائیں گے، مہمان کے ساتھ کیسے یہ پیش آئے یہ مل جائے گا، دوست کے ساتھ یہ کیسے پیش آئے یہ مل جائے گا، دشمن کے ساتھ یہ کیسے پیش آئے یہ مل جائے گا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ ان کا فلاں استاد ہے،
فلاں نے آ کے ان کو تعلیم دی، اور عزاداروں محبان اہل بیت فخر کرو کہ ان 14 کا کوئی استاد تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جب ان کے زمانے کے ان کے دشمن سے بھی ان کے بارے میں پوچھئے گا تو وہ یہی جواب دے گا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ قاتل، غاصب، دشمن، وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی جانبکار نہیں، ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اب تلاش کیجئے اتنا علم ان کے پاس آیا کہاں سے؟ دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں، دنیا میں آ کر کسی سے پڑھا نہیں، دنیا میں آ کے کوئی ان کا استاد نہیں، تو اب ماننا پڑے گا کہ قدرت نے انہیں پڑھا کے بھیجا۔ عزیزان گرامی، اب تو فرق سمجھ لیجئے، ہم ہوں یا بڑے سے بڑا عالم ہو، پیدا جاہل ہوتا ہے جب وہ استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، پڑھتا ہے، تب وہ عالم بنتا ہے۔ لیکن آل محمد کو قدرت نے پڑھا کے بھیجا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، ہمارے 12 اماموں میں امام اول کون ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور آخری امام 12ویں امام کون ہے؟ قائم آل محمد علیہ السلام۔ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں 12 کے 12 اماموں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن اول امام کے لیے سن لیجئے اور آخری امام کے لیے سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں یا دور اول میں جو اور مسلمان تھے ان کے جیسے ہیں، نہیں، یہ ان سب سے بلند ہیں۔ دور اول کا جو بھی مسلمان ہے، اس نے علم جب حاصل کیا تب وہ عالم بنا، اگر اس کا کوئی استاد نہیں بنا تو وہ عالم نہیں بنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اب امام اول کی وقت ولادت جب پیدا ہوئے، پیکر بشریت میں آئے، اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں مولا علی نے قیام کیا، اور 3 دن کے بعد رسول جب گئے ہیں مولا علی کو لینے کے لیے، اور حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا، تو لینے کے بعد پہلا سوال یہ کیا، یا علی کچھ سنائیے۔ تو قدرت کی طرف سے اتنا پڑھ لکھ کے علی آئے تھے کہ علی نے یہ سوال کیا، مولا علی نے، کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ تو نبی نے کہا سب سنائیے۔ توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی اور قرآن سنایا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، اگر صاحبان کتاب ہوتے تو کہتے یا علی تم نے ہم سے زیادہ بہتر پڑھی۔ اور یا علی قرآن تو آپ نے ایسے سنایا کہ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں بچپنے میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم اور ہیں اور دنیا والے اور ہیں۔ دنیا والے دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں، ہم قدرت سے پڑھ کے آئے ہیں، قدرت نے ہمیں پڑھا کے بھیجا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ تو امام اول کی بات ہے جسے آپ برابر سنتے ہیں۔ اب آخری امام کے لیے سن لیجئے۔ حضرت حلیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب آخری حجت کا ظہور ہوا، اس دنیا فانی میں پیکر بشریت میں ہمارے آخری امام تشریف لائے، تو انہوں نے سر کو سجدے میں رکھ کے حمد الہی کی
اور جب ہم نے انہیں جھولے میں لٹالا تو انہی نے تلاوت قرآن کی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ چاہے امام اول ہوں چاہے امام آخر ہوں، یہ دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ قدرت نے انہیں پڑھا کے بھیجا ہے۔ وقت ولادت، پیدا ہونے کے بعد پیکر بشریت میں بار بار اس لفظ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ان کی خلقت تو اس وقت ہو چکی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، نور اول کی شکل میں اللہ نے انہیں خلق کیا تھا، لیکن پیکر بشریت میں انسانی شکل و صورت میں جب اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ جھولے میں لیٹ کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے سننے والوں کو میرا ایک جملہ یاد ہوگا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر دادا پر سر منبر دعوی سلونی کرتا ہے تو پوتا بھی آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی جب لوگوں نے دوسروں کو آل محمد پر ترجیح دے دی۔ گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی کہ جب لوگوں نے محمد اور آل محمد کی محبت جو اجر رسالت تھی اس میں کمی کر دی۔ یہ محرم 1443 ہجری کا عیسوی سن کے حساب سے 2021 ہجری کا یہ محرم کربلا کی جو ہمیں یاد دلا رہا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ محرم کس کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ امام حسین کی یاد میں۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ امام حسین کو قتل کیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ یہودی نہیں آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے، ہندوستان سے کافر نہیں گئے تھے امام حسین کو قتل کرنے، نجران کے عیسائیوں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ قتل کا حکم اس نے دیا کہ جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا، خدا لعنت کرے یزید ابن معاویہ پر، کہ جس نے امام حسین کو بے جرم و خطا کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر دیا۔ بس عزیزان گرامی، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ میں پھر یاد دلا دوں، ابھی تک آپ نے مجلس جس طرح سے بھی سنی ہو یہ آپ خود جانتے ہیں، لیکن اب جو ذکر ہونے جا رہا ہے، ذکر مصیبت امام حسین، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو ضرور اس کا لحاظ رکھیے گا۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں امام حسین کی مصیبت کو سننے کے لیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سال بھر آپ روز جمعہ مبارک کے میسیجز سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، لیکن ایام عزا میں، ان 2.25 مہینے میں ہمارے یہاں کسی بھی چیز کی مبارکباد نہیں دی جاتی ہے۔ تو کل روز جمعہ ہے، جمعہ مبارک کا میسج کسی کو سینڈ نہ کیجیے گا۔
اگر کسی کو کچھ سینٹ ہی کرنا ہے تو کوئی امام حسین کا قول بھیج دیجیے گا، امام حسین پر سلام بھیج دیجیے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آج شب جمعہ زیارت امام حسین کے لیے مخصوص۔ آج 2 محرم کا دن گزر گیا، 3 محرم کی شب آ گئی۔ سن 61 ہجری کا 2 محرم اس طرح سے گزرا تھا کہ حسین وارد زمین کربلا ہوئے تھے۔ حسین ابن علی نے زمین کربلا پر اپنی سواریوں کو روکا تھا۔ بنی اسد سے زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہی کو ہبا کر دی زمین کربلا۔ اور پھر کیونکہ امام تھے اس لیے جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب میں زمین پر قتل کر دیا جاؤں، اگر تم لشکر کے خوف سے نہ آ پانا تو تم اپنے بچوں کو بھیج دینا، وہ کھیلتے ہوئے آئیں اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دیں۔ آج حسین نے اس زمین کا انتخاب کیا کہ جو زمین دنیا کی تمام زمینوں سے افضل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکے کی زمین نے ایک بار فخر کیا کہ زمینوں میں سب سے افضل ہوں، اس لیے کہ میرے سینے پہ اللہ کا گھر بنا ہے۔ اللہ نے زمین مکہ پر وحی کی کہ آج تو تمام زمینوں پر تم نے فخر کیا ہے، مگر اب اس کے بعد کبھی تمام زمینوں پر فخر نہ کرنا، اس لیے ایک زمین ایسی بھی ہے جس کے اوپر نواز رسول اپنی قربانی دے گا اور اس کی قربانی کی وجہ سے حرمت کعبہ بچے گی، اور وہ ہے زمین کربلا۔ کربلا کی زمین معلی بھی ہے، کربلا کی خاک بیماروں کے لیے خاک شفا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، جس زمین پر حسین ابن علی کا خون گر جائے، اب وہ زمین دنیا کی تمام زمینوں سے افضل۔ تو اگر حسین ابن علی سب سے افضل ہوں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ امام حسین نے زمین کربلا کو خریدا، نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے، لیکن لشکر یزیدی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نہر کے قریب حسین کا قیام رہے۔ وہاں سے خیموں کو ہٹایا گیا۔ حسین ابن علی نے صبر کیا اور زمین کربلا کے اس خطے سے کہ جہاں نہر بہہ رہی تھی اپنے خیموں کو اٹھایا اور دور لگا دیا۔ شہزادی زینب نے جب پہلا قدم زمین کربلا پر رکھا ہے تو روایت میں ہے کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور شہزادی زینب کے سر سے چادر ہٹی۔ چادر کا ہٹنا تھا، زینب نے چادر کو سنبھالا، لیکن بھیا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بھائی حسین، یہ کیسی زمین ہے کہ جس پر میں نے پہلا قدم رکھا تو سر سے چادر کھسک گئی، اور جب سے میں اس زمین پر آئی ہوں دل پریشان ہے، میں مضطرب ہوں۔ امام حسین جھکے
ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سونگھی اور سونگنے کے بعد کہا بہن زینب اسے سونگو. جناب زینب نے اس خاک کو سونگا، تڑپ کے ارشاد فرمایا بھیا اس خاک میں تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. حسین نے کہا بہن زینب صبر کرو، اے زینب اسی زمین پر تمہارا بھائی ذبح کیا جائے گا، اے زینب اسی زمین پر حسین قتل ہوں گے. جزاک اللہ. آپ مصائب ہو رہے ہوں گے، آپ کے دل مزمحل ہو گئے ہوں گے، آپ کے سر جھک گئے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام بہن سے گفتگو کر کے خیموں سے باہر آئے، اور جب حسین خیموں سے باہر آئے ہیں تو روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب کبریٰ نے پھر آواز دی فضا ذرا میرے بھائی کو بلاؤ، فضا ذرا حسین کو بلاؤ. امام حسین خیموں میں گئے اور جا کے بہن زینب سے پوچھا بہن زینب بلانے کا سبب کیا ہے؟ عزاداروں آپ کو معلوم ہے جناب زینب نے کیا کہا جب سے زمین پر ہم آئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ بی بی کہہ رہی ہے واہ حسینہ واہ مصیبتہ. عزاداروں بس مجلس تمام ہو رہی ہے، روتے رہیے، پرسہ دیتے رہیے. جن گھروں میں عزا خانے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان عزا خانوں میں سیدہ آتی ہیں، اس لیے حسین کی ماں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہے. جناب زینب نے جب فرمایا کہ بھیا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، امام حسین نے کہا بہن اب آواز آئے تو مجھے بلا لینا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، زینب نے امام حسین کو بلایا، اور جب امام حسین خیموں میں آئے ہیں اور امام حسین نے آواز کو سنا ہے تو ارشاد فرمایا بہن آپ نے ماں کی آواز کو پہچانا نہیں، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو میرے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اے بہن زینب اس مقتل میں آپ اکیلی نہیں ہیں، اس زمین پر آپ اکیلی نہیں ہیں، ارے میری ماں فاطمہ بھی ہے. اے عزاداروں کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب مدینے کو چھوڑا تھا تو جناب زہرا نے فرمایا تھا حسین اکیلے نہیں جا رہے ہو، ماں ساتھ چل رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ رو لیے مجلس تمام ہو سکتی ہے، لیکن چند جملے مصیبت امام حسین پر اور سن لیجئے تاکہ آنسوؤں کا نذرانہ ہم امام حسین کی خدمت میں اور پیش کر سکیں. اے عزاداروں امام حسین کی ماں نے ذکر امام حسین کو نہیں چھوڑا. آج بھی دنیا میں جہاں بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی والدہ رومال سفید لے کے آ جاتی ہیں. اس موقع پر میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے یہ امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی. ارے جب روز محشر کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت فاطمہ کی آواز آئے گی اے میرے لال حسین پر رونے والوں گھبراؤ نہیں، تمہاری امانت میرے پاس ہے. لیجئے عزاداروں حسین آج وارد کربلا ہو گئے. آج کی رات کربلا میں حسین اور اصحاب حسین کی پہلی رات ہے، لیکن آج کی رات کوئی پیاسا نہیں ہے.
آج کی رات کوئی بھوکا نہیں ہے، آج کی رات کوئی اضطراب کے عالم میں نہیں ہے، آج کی رات سب سیراب ہیں، سب شکم سیر ہیں، کیونکہ 2 محرم کا دن گزر کے 3 محرم کی رات آئی ہے۔ لیکن ہاں عزادارو، ایک رات اسی زمین پر ایسی بھی آئے گی جب سب بھوکے ہوں گے، سب پیاسے ہوں گے، سب اپنے گلے کٹائے مقتل میں سو رہے ہوں گے، ایک ٹوٹا نیزہ لیے زینب جلے ہوئے خیموں کی نگہداشت کر رہی ہوگی۔ رات کے سناٹے میں پھر زینب کے کانوں میں وہی آواز آئی جو دن کے اجالے میں آئی تھی کہ کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ اے عزاداروں، ایک جملہ عرض کروں، 2 محرم کو حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، حسین شہید ہوئے 10 محرم کو۔ ارے اب آپ ذرا بی بی زہرا کی مصیبت دیکھیے، ہم سب حسین کی شہادت کے بعد حسین پر روتے ہیں، مگر حسین کی ماں حسین کی شہادت سے پہلے رو رہی ہے۔ اگر مجلس میں بیٹھے بیٹھے تک جانا، اس بی بی کو یاد کر لینا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں لیکن عزا خانوں میں آ رہی ہے، اور آگے رومال سفید میں آنسوؤں کا نذرانہ لے جا رہی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ علیہ، واہ محمدہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما۔ پروردگارہ، جن گھروں میں امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جا رہی ہے، پروردگارہ ان گھروں پر اپنا خاص نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت پیغمبر ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں پھر سے اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام اور جملہ شہیدان کربلا و اسیران کربلا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔